اور ڈگلسن نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ کسی طرح اس لڑکی کو مجبور کیا جا سکے۔ ڈگلسن ظاہر ہے اس سے بالکل قریب تھا اور وہ اسے اپنے باپ کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتی تھی اور اس پر اعتماد کرتی تھی۔ چنانچہ ڈگلسن نے کوئی چکر چلایا اور اس کے بعد تم سامنے آئے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ 4 آدمی میرے ہی تھے، جن میں سے 2 کو تم نے ہلاک کر دیا اور 2 زندہ بچ گئے۔ انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ دراصل ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ جس شخص کو ہم نے قتل کر دیا وہ اب زندہ کیسے موجود ہے، لیکن تم ان پر حاوی ہو گئے اور وہاں ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے تمہاری قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، اور اس کے بعد یہ بات ہمارے لیے خطرناک ہو گئی کہ ایک ایسا شخص منظر عام پر موجود رہے جو اس سلسلے میں مؤثر کارروائی کر سکتا ہو۔ تم اس شخص کے میک اپ میں لڑکی تک پہنچ گئے اور ہم نہیں جانتے کہ تم نے اس سلسلے میں اس سے کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد تم سولج جمال کے چکر میں وہاں دیکھے گئے اور میں نے فوراً ہی عمل کر کے تمہیں یہاں حاصل کر لیا، اور اب میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں، اور اگر میں نہ بتاؤں تو معاف کرنا میرے دوست، تمہاری زندگی ممکن نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی شخصیت کو زندہ نہ چھوڑیں جو اس مسئلے میں ہماری تمام کاوشوں کا صفایا کر دے اور انہیں ملیا میٹ کر دے، گویا دوسری صورت میں تم مجھے قتل کر دو گے۔ ہاں 100% بالکل ہمارا یہی ارادہ ہے، لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے جدوجہد کروں تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے، لیکن اس عمارت میں اب تمہاری یہ جدوجہد کارآمد نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک بات اور ہے، اگر اس مسئلے میں تمہیں کامیابی ہو گئی اور اس میں کچھ میرا بھی حصہ ہو تو مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ آغا توقیر خاموش ہو گیا، چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، ارے واقعی تمہاری کاوشیں اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ ہمارا کام ان سے بن گیا تو ہم تمہیں تھوڑا بہت معاوضہ دے سکتے ہیں، لیکن اس شکل میں کہ تمہارے بارے میں کل تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ ویسے یہ بات تو طے ہے کہ تم عامر غزالی بھی نہیں ہو۔ یہ عامر غزالی کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ڈاکٹر شیرانی کا بانجا جو ایک غیر ملک میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سولج جمال اپنے طور پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح روزانہ فرناز کو اپنے جال میں اتار لے، اور اس کے لیے اس نے عامر غزالی کا سہارا ڈھونڈا ہے، لیکن یہ بات بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ سولج جمال ابھی تک عامر غزالی سے نہیں ملی ہے اور ان کے درمیان خط و کتابت کے ذریعے ہی تمام معاملات طے ہوئے ہیں۔ مسٹر ڈگلسن ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے اس شخص کی لاش حاصل کی جس کا نام حارث پاشا تھا، اور پھر مسٹر ڈگلسن نے یہ لاش مجھے دکھائی اور مجھ سے اس سلسلے میں معاملات طے کیے۔ میں ایک ایشیائی ملک کا باشندہ ہوں اور اپنے وطن میں ایسے بہت سے کام کرتا ہوں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ذہانت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ چنانچہ مسٹر ڈگلسن نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے ایک بہترین معاوضہ طے کیا اور مجھے اس کام پر مصروف کر دیا کہ میں اس لڑکی سے معلومات حاصل کروں اور اس کے ساتھ مل کر تمہیں تلاش کروں۔ چونکہ مسٹر ڈگلسن کا خیال ہے مسٹر آغا توقیر کہ تم اس سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہو اور لڑکی سے وہ تفصیلات معلوم کر سکتے ہو جس کے لیے وہ بہت سی نظروں میں آ چکی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آغا توقیر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے درست ہے یا اس میں کوئی فریب ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس کا مقصد ہے کہ تم معاوضہ لے کر اس کے لیے کام کر رہے ہو؟ ہاں۔ کتنا معاوضہ طے ہوا ہے؟ $1,00,000 میں نے جواب دیا، اور اس میں سے $50,000 مجھے ایڈوانس مل چکے ہیں۔ میں تمہیں اتنی رقم نہیں دے سکوں گا، زیادہ سے زیادہ $25,000 تمہیں اس سلسلے میں مکمل معاوضے کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا نقصان صرف $25,000 کا ہوگا، چونکہ $50,000 تم وصول کر چکے ہو۔ میری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ بقیہ $50,000 میں خود تمہیں پیش کر دیتا۔ البتہ یہ سوچو کہ $25,000 کا نقصان کر کے تم انسانیت کی بقا کے لیے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دو گے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ میں ان کوششوں میں کامیابی ہو جاؤں؟ کوشش کرنا ہر شخص کا فرض ہے۔ ہماری طرف سے $25,000 کا معاوضہ تمہیں اسی شکل میں پیش کیا جائے گا جب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کرنا کیا ہوگا مجھے؟ وہی جو وہ چاہتی ہے، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ یعنی تمہارا کام آغا توقیر کی تلاش بھی تھا، میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں اور تم سے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کروں گا، لیکن معاف کرنا میرے دوست، اس اطمینان کے بعد کہ تم دلی طور پر میرے کام کے لیے آمادہ ہو گئے ہو، اور اگر میں تمہیں دھوکہ دے کر یہاں سے نکل جاؤں اور بعد میں اسی کے لیے کام کروں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ تم دوسری بار ہمیں جہاں بھی نظر آؤ ہم تمہیں ہلاک کر دیں۔ خوب، اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ در حقیقت اس لڑکی کے بارے میں ایسی کوئی بات جانتے ہیں جس سے اسے اطمینان ہو جائے اور وہ اپنا ماضی تلاش کر لے؟ میں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، یعنی یہ کہ تمہیں ڈاکٹر شیرانی کے بارے میں بتا دیا ہے، عامر غزالی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اگر تم کوشش کرو تو بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کا باپ ڈاکٹر شیرانی ہے اور ماں زندہ ہے۔
در حقیقت میرے علم میں بس یہی بات ہے کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک گہرا سچ ہے کہ جب یہ دونوں ماں بیٹیاں ملیں گی تو وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے جن کے لیے بہت سے لوگ سرگرداں ہیں۔ یعنی روزانہ فرناز کو اس کی ماں سے ملانا بہت ضروری ہوگا اور وہیں سے تمام مسائل کا حل نکلے گا، لیکن اسے اس کی ماں تک پہنچانے کا مسئلہ سب سے آخر میں طے پائے گا۔ ڈگلسن کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ یہ کام تمہارے ذریعے نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم صرف اپنے طور پر اس لڑکی کو سنبھالے رکھو گے اور اسے پوری طرح اپنے جال میں اتار لو گے۔ میں نے بڑی سنسنی محسوس کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ابتدا ہی سے الجھا ہوا تھا، لیکن اس میں جتنے قدم بھی آگے بڑھا جاتا مزید الجھنیں پیدا ہوتی چلی جاتی۔ بھرطور مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا اور نتیجے سے بے پرواہ ہو کر کرنا تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے آغا توقیر کو دیکھا اور کہا، مسٹر آغا توقیر، اب تک ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں کچھ ایسے معاملات شامل تھے جن کی بنا پر ہم نے بہت ہی بےکانہ انداز میں یہ ساری باتیں کی ہیں۔ جہاں تک میرا مسئلہ ہے، میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں آغا توقیر، کہ پہلے ہمارے درمیان ایک تفریحی مشغلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھے قتل نہ کرائیں، بس کچھ نقصان پہنچا دیں۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں مخلصانہ طور پر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیجئے کہ آپ یا آپ کے ساتھی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دیجئے۔ اس وقت میں آپ کی اس رہائش گاہ میں موجود ہوں اور یقینی طور پر آپ تنہا نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آغا توقیر کہ میرے خلاف اپنا ہر حربہ آزما لیجئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اس دعوے کا جواز کیا ہے، لیکن اب بھلا اس بات کی کیا گنجائش ہے؟ البتہ ہم ایک دوسرے پر نہایت ہی مخلصانہ طور پر اعتبار کر لیں اور ایک معاہدہ اپنے درمیان طے کر لیں۔ وہ یہ کہ اگر تمہیں میری یہ باتیں جھوٹی معلوم ہوں اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ میں نے جھوٹ بول کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو تمہیں اس کا اختیار ہوگا کہ تم جس طرح بھی چاہو مجھے نقصان پہنچاؤ، قتل کر دو یا میرے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتا دو۔ اور اگر مجھے کبھی یہ محسوس ہوا کہ تم اپنے معاہدے سے ہٹ رہے ہو تو میں بھی انتہائی کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں۔ بس ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے ہے، نہ اس وقت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا اور نہ تم اپنی دلیری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرو۔ میں بے شک تمہیں ایک دلیر انسان تسلیم کرتا ہوں اور اس بات کا نمونہ اپنے ان 4 آدمیوں کے سامنے دیکھ چکا ہوں، لیکن میرے دوست طاقت ہی ہر جگہ کارگر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کچھ دوسرے معاملات بھی ذہن میں لانے پڑتے ہیں۔ جہاں تک میرے مسئلے کا تعلق ہے تو تم دوستی کا نام لے کر میری گردن کاٹ سکتے ہو۔ یہ میری گردن تمہارے سامنے حاضر ہے۔ آغا توقیر نے آگے بڑھ کر گردن میرے سامنے جھکا دی اور میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے یہ الفاظ سچ ہیں اور تم اسی انداز میں کام کرنا چاہتے ہو تو مجھے $25,000 تو کیا، ایک پیسہ بھی درکار نہیں۔ بس میں تمہارے اس مشن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ البتہ اس فارمولے کے حصول کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کس ملک کے حوالے کیا جائے، تاہم اس کی فروخت کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ آغا توقیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں نے اسے مسافہ کے طور پر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد صورتحال ہی بدل گئی۔ آغا توقیر مجھے وہاں سے نکال کر ایک اور کمرے میں لے آیا جہاں عمدہ قسم کی ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، 2 دشمن 2 گہرے دوستوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھانا پینا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس نے گھنٹی بجائی اور ایک ملازم کے آنے پر کافی لانے کے لیے کہا۔ پھر کافی کے ساتھ جو کچھ آیا وہ بہت کچھ تھا اور آغا توقیر نے بڑی محبت سے مجھے یہ سب کچھ کھلایا تھا۔ اسی دوران وہ لڑکی دردانہ کمال بھی اندر داخل ہوئی اور ہم دونوں کو اس حال میں دیکھ کر عجیب سے انداز میں منہ کھول کر رہ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ مار دی تھی اور وہ جھیپی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ میں نے آغا توقیر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا، میری کارکن ہے؟ ہوں۔ آغا توقیر نے میرا چہرہ دیکھا اور پھر کھانے کی ایک پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے آغا توقیر سے کہا، تو پھر مسٹر آغا توقیر، اب میرا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یہ تمہاری ذہانت پر مبنی ہے۔ تم مجھے سولت جمال کے گھر کا پتہ بتاؤ۔ ویسے میں تمہاری اس کارروائی کی داد دیتا ہوں کہ تم نے بڑی ہوشیاری سے مجھے وہاں جانے کے بجائے اپنے ہاں بلا لیا۔ تمہارا اسے ملنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ہم اسے اس طرح اپنے جال میں پھانس سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتہ بتاؤ، میں نے اسے کہا اور آغا توقیر نے مجھے ایک پتہ بتا دیا۔ ظاہر ہے یہ اندازہ تو مجھے نہیں تھا کہ یہاں سے اس جگہ کا کتنا فاصلہ ہے، لیکن آغا توقیر نے جو کیفیت بتائی تھی اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ زیادہ دور نہیں ہے۔ کافی دیر تک ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ آغا توقیر نے کہا کہ وہ مجھ سے ملاقاتیں کرتا رہے گا اور میں بالکل اطمینان رکھوں، وہ منظر عام پر نہیں آ سکے گا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔
مسٹر ڈگلسن بہت خطرناک آدمی ہے. میں اب تم سے اس معاہدے کے بعد کافی مطمئن ہو گیا ہوں اور اس سلسلے میں زیادہ مؤثر انداز میں اقدامات کر سکتا ہوں. تاہم تمہارا ہوشیار رہنا بے حد ضروری ہے. یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ مجھ سے تمہارا کوئی رابطہ ہو چکا ہے. میں ہنسنے لگا اور آہستہ سے بولا, نہیں آغا توقیر, بعد کے کچھ معاملات مجھے بھی سنبھالنا ہوں گے, تم مطمئن رہو. آغا توقیر خاموش ہو گیا. پھر وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا اور اس کے بعد مجھے سولت جمال کے ہاں جانا تھا. راستے میں میں نے بہت سی باتیں سوچی. آغا توقیر نے جو کچھ کہا تھا اس میں سے بہت کچھ سچ نظر آ رہا تھا. واقعی بڑے حیران کن حالات تھے, لیکن اس کے باوجود آغا توقیر پر بھی توجہ دینا بے حد ضروری تھا. اس دنیا میں کسی کے بارے میں آخری طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ہو سکتا ہے آغا توقیر بھی کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہو, لیکن بہرطور اب مجھے سولت جمال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. یہ اچھی بات تھی کہ تھوڑی سی تفصیلات آغا توقیر سے معلوم ہو گئی تھی اور ان کے تحت میں سولت جمال سے زیادہ بہتر انداز میں گفتگو کر سکتا تھا. جب میں سولت جمال کے مکان کے سامنے پہنچا تو باہر ایک ملازم میرا منتظر تھا. نہ جانے کس طرح اس نے مجھے پہچان لیا اور آگے بڑھ کر بولا, مسٹر احمد غزالی, ہاں تشریف لائیے, میڈم بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں. میں اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میڈم سولت جمال ایک خوبصورت باریک سے لباس میں ملبوس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. میڈم سولت جمال نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اتنا باریک تھا کہ پردہ پوشی کے بجائے بدن کو نمایاں کر رہا تھا. ویسے بھی وہاں جب میں نے انہیں تقریب میں دیکھا تھا تو وہ بے شک ایک سادہ سفید اور پروکار لباس میں ملبوس تھی, لیکن ان کے انداز نوخیز تھے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اپنی عمر سے بہت کم محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو. گلابی رنگ کے اس لباس میں وہ میرے نزدیک پہنچی اور بڑے ہی والیانہ انداز میں انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا. پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی, اتنی دیر تو محبوب کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا جتنی دیر میں نے تمہارا انتظار کیا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے خاموش نگاہوں سے محترمہ سولت جمال کو دیکھا تو انہوں نے کہا, یقینی طور پر تم نے وہاں تقریب میں میرے انداز کا برا مانا ہوگا. آپ کے انداز کا؟ ہاں, بعض جگہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. دراصل میں لوگوں میں اتنی مقبول ہوں کہ زیادہ تر نگاہیں میری جانب نگراں رہتی ہیں, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہنوں میں رقابت اور تجسس نمودار ہوا ہوگا. میں اس سے تمہیں بچانا چاہتی تھی, لیکن تم اس بات کا برا مان گئے. میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا تھا. یہ محترمہ ضرورت سے زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اپنے بارے میں نہ جانے کیا سوچتی ہیں سمجھتی ہیں, اور یقینی طور پر انہوں نے میرے بارے میں بھی اسی انداز میں سوچا ہوگا. ہر انسان کا ایک انداز فکر ہوتا ہے اور وہ ہر شخص کو ایک ہی ترازو میں تولنے لگتا ہے. بہرطور چونکہ اب محترمہ سولت جمال سے میں اس قدر مخلص نہیں تھا, چنانچہ اگر کسی سے مخلص نہ ہوا جائے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق گفتگو کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ ماہر کون ہو سکتا ہے جو اچھے سے اچھے ذہین انسان کو, اگر اس کا تعلق صنف نازک سے ہو, غلط فہمی کا شکار کرنے میں کمال کا درجہ رکھتا تھا. اور میرے سارے دوست اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کرتے تھے. چنانچہ میرے چہرے پر بھی ایسے تاثرات نظر آئے جیسے محترمہ سولت جمال کو اس انداز میں دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں. میں نے آہستہ سے کہا, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ذہنوں کو مسحور کرنے کی قوت رکھتی ہیں. سولت جمال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی, لیکن بے وقوف عورت یہ بات نہیں جانتی تھی کہ واسطہ ایک ایسے سانپ سے ہے جو ڈستا ہے لیکن اس کے ڈسنے سے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی اور انسان خاموشی سے موت کی نیند سو جاتا ہے. سولت جمال کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ تھی. اس نے کہا, تمہاری گفتگو بہت دلکش ہے. اور میں نے فوراً سوال کیا, بے حد پرکشش. اس نے کہا اور ہنس پڑی, شکریہ خانم. او, تم نے میرے دل میں گر کر لیا ہے. میں تمہیں ایک معزز مہمان کا درجہ دینا چاہتی ہوں. مزید شکریہ ادا کرنا مجھ پر فرض ہو گیا ہے. میں نے کہا, گویا میں ڈرائنگ روم کی حد سے گزر گیا تھا. مجھے وہاں سے نکال کر بیڈ روم میں لے آیا گیا جس کی آرائش قابل دید تھی. ہر شے سے دولت کا مظاہرہ ٹپک رہا تھا. یہاں کا ماحول بے حد رومانی تھا اور یہاں آنے کے بعد ذہن خود بخود دوسرے الجھاؤں میں پڑ جاتا تھا, بشرطے کہ سولت جمال جیسی دلکش شخصیت اس ماحول میں ایک خوبصورت لباس میں ملبوس سامنے ہو. میں پوری طرح اس جانب متوجہ ہو گیا تھا. سولت جمال نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور مسکراتی ہوئی بولی, کیا تم اس بات پر یقین کرو گے میرے دوست احمد غزالی کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کی رسائی اس خوابگاہ تک ہوئی ہے. وہ میرے انتہائی پسندیدہ اور دوستوں میں سے تھے جو یہاں تک آئے ہیں. بیٹھو برائے کرم, بیٹھ جاؤ, اس نے کہا اور میں کرسی پر بیٹھ گیا. سولت جمال میرے سامنے ہی ایک اور کرسی پر نیم دراز ہو گئی تھی. غالباً کرسی میں ہی کوئی بٹن لگا ہوا تھا جسے اس نے دبا دیا تھا, کیونکہ چند لمحات کے بعد ایک خادمہ اندر داخل ہوئی اور گردن خم کر کے کھڑی ہو گئی.
कोई बहुत ही अच्छा मशरूब लाओ हमारे दोस्त के लिए, सूरज जमाल ने कहा और खादिमा उसी अंदाज में वापस चली गई। मैं मुस्कुराती निगाहों से सूरज जमाल को देख रहा था। उसने मुझे देखते हुए कहा, कैसा लगा मेरा कमरा? मैडम, सूरज जमाल के नाम से बहुत ही हसीन तस्वुरात जाग उठते हैं। हर क्षण की मुझे आपसे बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं थी, लेकिन मैंने खुद भी आपके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर मैं आप तक पहुंचा था। जो मालूमात मुझे हासिल हुई उनमें ये बात सरे फहरिस्त थी कि मैडम का ताल्लुक शाही खानदान से है। गो शाही खानदान के खात्मे के बाद मैडम बिल्कुल अलग थलग हो गई थी, लेकिन आपका अपना रख रखाव है, एक अंदाज है, और इस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा है कि शाही खानदान बेशक खत्म हो गया, लेकिन उसके बचे कुछ अफराद इसकी रिवायात को जिंदा रख रहे हैं। यकीनन गोशा के खात्मे के बाद हम पर बदतरीन जवाल आया, लेकिन मैंने अपनी जहानत से अपने आप को इन तमाम मामलात से अलग थलग कर लिया। ये कमाल है, मैंने एतराफ करते हुए कहा। अमर गजाली, तुमसे मेरी बहुत तफसीली खतों किताबत हो चुकी है और मैं इस मौजू को अभी नहीं छेड़ना चाहती। हालांकि तुम्हें तलब करते हुए मेरे जहन में यह ख्याल था कि फौरन ही तुमसे मतलब की बातें शुरू कर दूंगी, लेकिन तुम अपने तौर पर एक मसूर कुन शख्सियत हो और मैं ये एतराफ किए बगैर नहीं रह सकती कि सिन्फे नाजुक के लिए ऐसे पुरकशिश चेहरे मैंने कम ही देखे हैं। तुमने यकीनी तौर पर मुझे मुतासिर किया है। तुम जहाँ कहीं भी मुकीम हो, लेकिन आज तुम मुकम्मल तौर पर मेरे मेहमान रहोगे। मैं तो ईरान में दाखिल होते ही आपका मेहमान बन चुका हूँ, मोहतरमा सूरज जमाल। हाँ, और हमें अफसोस है कि हमने तुम्हें बराह रास्त अपने पास क्यों न तलब किया, लेकिन कसूरवार हम भी नहीं हैं। जिन हालात से हमारा साबका है वो इतने परेशान कुन है कि बयान नहीं किया जा सकता। जी, मैंने आहिस्ता से कहा, और जैसे कि हमने कहा कि आज इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, हम मोअज़्ज़ज़ मेहमान को ज़हनी तौर पर बिल्कुल आज़ाद रखकर इसे एक मेहमान ही का दर्जा देंगे। जी, मैंने फिर आहिस्ता से कहा, चुनांचे ये मौजू खत्म। तुम ये सुनाओ कि तुम्हारी जिंदगी किस अंदाज में गुजर रही है। बस आपको इल्म है कि अरसा दराज से ईरान से दूर अलग थलग जिंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन अपनी रिवायतें हमेशा दिलो दिमाग में जिंदा रही हैं। यकीनी तौर पर हम एक अनोखी रिवायत के हामिल हैं और अपने इस मनसब को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उसी वक्त वो मुलाजमा खूबसूरत ट्राली धकेलती हुई अंदर आई, जिस पर हसीन रंग के कई मशरूब सजे हुए थे। सूरज जमाल ने अपने हाथों से उनका एक मिक्सचर सा बनाया और मुझे एक गिलास पेश किया। ये अंदाजा में लगा चुका था कि ये शराब नहीं थी। चुनाचे मुतमईन अंदाज में मैंने शरबत के घूंट लिए और तारीफी लहजे में बोला, ये भी आपकी जादूगरी है, मैंने इतना आला मशरूब कभी नहीं पिया। सूरज जमाल मेरी एक एक बात से खुश हो रही थी और उस वक्त ये मेरे लिए इंतहाई जरूरी था। हालांकि दिलो दिमाग की जो कैफियत थी उसे मैं ही जानता था। आगा तोकीर ने जो कहानी सुनाई थी उसने जहन में बहुत से पर्दे खोल दिए थे।